اور اسی نعرے سے لے کے بات کا آغاز کرے مولانا کا غلام ہے رسول کے غلام ہے. خدا پاک کی قسم میں نے مدینے کی طرف رخ کیا, مجھے آواز آئی ادھر میرے عزیز و امتی کہہ رہے غلام ہے, ادھر کملی والا کہہ رہا ہے اوے غلام ہے, کہنے والا محمد رسول اللہ تیرا امام ہے. مجھے کیوں نہ احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ, جسے دنیا امام الاولیاء کے نام سے جانتی ہے, شیرا والا میں 45 سال تک رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قرآن پاک کے ذریعے قرآن پاک کی آیتیں پڑھ کے حضور کی سیرت کو سناتے رہے. فرمانے لگے ایک دن عشاء کی نماز کے بعد میں درس قرآن دے رہا تھا, راوی کے پل سے ایک مجذوب آیا جس کے پیر میں جوتا کوئی نہیں تھا. یہ بات مجھے کس نے بتائی؟ میری مسجد کے اندر ایک بوڑھا نمازی ہے جسے لوگ گود میں اٹھا کے لاتے ہیں, اور کہتا ہے مولوی صاحب میں وہ خوش نصیب آدمی ہوں جو احمد علی لاہوری کے گود کے اندر کافی دیر سر رکھ کے لیٹا رہا کرتا تھا. بالکل میرے سامنے بیٹھے تو مستر تھے. فرمانے لگے احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کر رہے ہیں, راوی کے پل سے کے ننگے پاؤں بال اس کے کھلے ہوئے, حالت اس کی بدلی سی لگ رہی تھی, مجذوبانہ انداز تھا. وہ آیا, لاہوری رحمت اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا, مسجد کے کونے میں لے کے چلا گیا, کہنے لگا احمد علی لاہوری سامنے دیکھنا. اور لاہوری کہتے میں نے آنکھیں کھول کے دیکھا, گنبد خضرا نظر آیا, اور گنبد خضرا میں امام الانبیاء بیٹھے نظر آئے. رحمت والے نبی میرے چہرے کو دیکھ کے کہنے لگے صدقت یا احمد, صدقت یا احمد, جو قرآن کی تفسیر تو منبر پر بیٹھ کر مصلی پر بیٹھ کر 45 سال سے سنا رہا ہے, گنبد خضرا کا مکی تیری زبان کے بولوں پر صداقت کی مہریں لگا رہا. انشاءاللہ آج امید ہے میرے عزیز و دکاندار بعد میں بنو گے, کاروبار بعد میں, کاروباری بعد میں بنو گے میرے عزیز و باپ بعد میں, بیٹے بعد میں, ماموں بعد میں, بھانجے بعد میں, امام بعد میں, نمازی بعد میں, پیر بعد میں, مقتدی بعد میں بنو گے, پہلے ختم نبوت کی پگڑی کے چوکیدار بنو گے. کہہ دو انشاءاللہ. یہ ایسا بابرکت ختم نبوت کے پرچار کا کام ہے. میں یہاں علماء کرام کی موجودگی میں ایک لفظ کہہ کے جاؤں گا, انشاءاللہ میری تائید کریں گے. ختم نبوت کی پرچار کی نوکری ایسی ہے, اس نوکری کو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک نے بھی کیا ہے. ہر نبی اپنے دور میں آتے رہے, پیغام نبوت سناتے رہے, لیکن جب دنیا سے جانے کا وقت آیا ہر نبی یہ کہہ کے اپنی اپنی قبروں میں چلے گئے کہ ثم جاءکم رسول, ہم نہیں, ہمارے بعد ایک آئے گا جب تاج نبوت سر پہ پہن کے آئے گا, اس کے بعد اللہ جل شانہ قیامت کی صورت ختم نبوت کے دروازے کو ہمیشہ کے لیے بند فرما دے گا. یہ کام تو نبیوں نے کیا ہے, اتنا اونچا کام اللہ آپ سے میرے سے لے رہے. عیسیٰ علیہ السلام نے تو اس نبی کی بے شک کوئی بھی کر دی, نام بھی بتا دیا, مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. اور لوگوں اس پاک نبی کا نام احمد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں معراج کی رات میں رب نے مجھے اپنے پاس بلایا, فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ, فرمایا جس طرح کمان کی دونوں کو ٹیڑھی کر دیا جاؤ وہ قریب ہونے میں تھوڑے سا فاصلہ رکھتی ہیں, اس طرح اللہ نے مجھے اپنے قریب بلا لیا تھا. میرا رب مجھے دیکھ رہا تھا, میں اپنے رب کو دیکھ رہا تھا. میرے رب نے مجھے دیکھتے دیکھتے فرمایا محبوب کیا خیال ہے میں آج خاتم النبیین کا تاج تجھے نہ پہنا دوں, میں آج سارے نبیوں کا سردار تجھے نہ بنا دوں, میں آج ختم نبوت کی سرداری کا تاج تیرے پہ نہ پہنا دوں. حضور فرماتے ہیں میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا یا اللہ مجھے لوگ نبی نہیں مانتے, خاتم النبیین تو ماننا دور کی بات ہے. الہ العالمین تیرے پاس آنے سے پہلے ابھی خدیجہ کو کندھے پر اٹھا کے میں قبر میں اتار کے آیا ہوں. کون؟ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا, ملکہ اسلام ہے, محسنہ اسلام ہے. اور لوگوں اسلام کے آپ پر میرے پر احسان ہے, خدیجہ الکبریٰ کے اسلام
اسلام پر احسان ہے. جس وقت مال کی ضرورت تھی اس وقت خدیجہ الکبریٰ کا مال اسلام کی ترقی کے لیے کام آیا. اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی وفاؤں والی بیوی آخری وقت تک روزہ انور میں جاتے وقت یاد تھی. آپ نے تمام ازواج مطہرات کے سامنے ہاتھ جوڑ کے فرمایا تھا یاد رکھنا میری زندگی میں اور میرے جانے کے بعد کبھی میری خدیجہ کا گلہ نہ کرنا. یہ وہ عورت ہے جب میں اسلام کی ترقی کے لیے اعلان کر کے آتا تھا لوگ پتھروں سے استقبال کیا کرتے تھے, لوگ مجھے مارا کرتے تھے, اسی کا حوصلہ تھا. میری بھوک اور فاقوں کو دیکھ کر میری خدیجہ مجھے ایسی تسلی دیا کرتی تھی, مجھے مکے والوں کے سارے دکھ بھول جایا کرتے تھے. اگر اسلامی ازواجی زندگی گزارنی ہے تو خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کا وہ حصہ پڑھو جس نے اپنی زندگی کے 25 سال رسول اللہ کے قدموں میں مخلصی کے عالم میں بیٹھ کے گزار دیے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنی وفادار عورت تھی جس نے 25 سال تک آج تک کبھی میرے سے کپڑے لتے کا سوال ہی نہیں کیا ہے. بیویاں تو ساری وفادار ہیں. سیدہ عائشہ کی ایمان و فروغ زندگی اپنی جگہ, سیدہ ام حبیبہ اپنی جگہ, حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ اپنی جگہ, ابو سفیان کی بیٹی امیر معاویہ کی بہن سیدہ ام حبیبہ اپنی جگہ. خدا پاک کی قسم مائیں تو ساری اعلیٰ, لیکن جو خدیجہ الکبریٰ ابتدائی ایام میں حضور کی خدمت کر کے گئی وہ عائشہ صدیقہ بھی نہ کر سکی. یہ عورتیں جب رسول اللہ کے گھر میں آئی خدا پاک کی قسم ہے مدینے میں مال کی فراوانی تھی. جب خدیجہ نبی کے گھر میں دلہن بن کے آئی نبی کے گھر میں کئی دن تک چولہے میں آگ بھی جلا کرتی تھی. پیار و محبت کے اعتبار سے فرما برداری کے اعتبار سے مقام تو سیدہ عائشہ کا بہت اونچا فرما دیا, مقام تو میرے عزیزوں سیدہ عائشہ کا بہت بلند کر دیا. لیکن سیدہ عائشہ کو بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے فرمایا عائشہ بے شک تجھے ساری عورتوں میں ممتاز ایسے مل گئی لیکن کبھی میری خدیجہ کا بھولنے سے بھی گلہ نہ کرنا. میں اس انسان کو عزت دار مانتا ہی کوئی نہیں جو دکان پر بیٹھ کر اپنے یاروں سے اپنے گھر والوں کے گلے کرنے لگ جائے. مرد کو اپنی بیوی کے شکووں کے لیے, اپنی بیوی کی تلخ کلامی کے لیے اپنے دل کے اندر قبرستان بنانا چاہیے. مستورات ہیں لیکن یہاں تو عجیب بات ہے, عورتیں عورتوں میں بیٹھیں گی, مرد مردوں میں بیٹھیں گے. نہ روٹی یاد ہے, نہ ہانڈی یاد ہے, نہ پانی یاد ہے, نہ چولہا یاد ہے. جو خامد کی برائی بیان شروع کریں گی, جو عورت کی برائی بیان شروع کریں گی, یہ بیان کوئی نہیں کرتا. میں کہتا ہوں کھڑی ہو جا, کھڑی ہو جا, میں کہتا ہوں لیٹ جا, لیٹ جا, میں کہتا ہوں دفے ہو جا, دفے ہو جا. 10 بچوں کی میری ماں جو 10 بچوں کی ماں بن گئی اور میرے بچوں کی ماں بن گئی, آج تک اس نے اف نہ کیا. میرے بچوں کی خاطر 5 مرتبہ اس نے اپنا پیٹ کٹایا, اس نے اف نہ کیا. مجھے سمجھ نہیں آتی سبزی چاول پہچان گئے, عورت کی وفاداری نہ پہچان سکے. 10 بچوں کی ماں بن کر اس نے اپنے پیٹ کٹوائے, آج تک وہ تجھے تیرے پیر کی جُتی نظر آئی ہے. تجھے قدر معلوم ہوگی. میں آج اپنی بہنوں کی وکالت کروں گا, آپ حضرات کو مجھے اس وقت قدر معلوم ہوگی جب یہ تجھے مجھے بڑھاپے میں چھوڑ کے منومن مٹی کے نیچے چلی جائے گی. 7 بہنیں گھر میں موجود ہوں گی, دوتے پوتے گھر کے اندر موجود ہوں گے, داماد آئیں گے, سامنے والے کمرے میں بیٹے کی سالگرہ کر کے چلے جائیں گے, دادا سامنے دیکھ کر بیٹھا روتا رہے گا. آنے والا وقت جو تم اپنے پیر کی جُتی بناتے ہو, جب یہ جُتی ٹوٹ گئی خدا پاک کی قسم ہے پیر تو دور کی بات ہے, سر چھپانے کی بھی کہیں جگہ نہیں ملے گی. یہ 7 بچوں کے ساتھ بہویں کھڑی ہو کے کہیں گی ابو جی نماز کا وقت ہو گیا, 11 بج گئے, مسجد کھل گئی ہوگی, جاؤ جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ, نماز پڑھ کے آ جانا. روٹی پکے گی, میں تیرے پوتے کو بھیج کے تجھے بلوا لوں گی. ابا جان صفائی کرنی ہے, درمیان میں بیٹھے رہو گے, صفائی کرنے میں مشکل ہوگی. اللہ اکبر, صفائی نہیں ہو رہی, دادے کی گھر کے اندر عزت کا صفایا ہو رہا ہے.
اس لیے فرمایا مرد عورت ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر ایک پہیا ان بیلنس ہو جائے، ہوا کم ہو جائے، میرے عزیزوں گاڑی روڈ پر ڈاما ڈول ہونے لگ جاتی ہے، دونوں میں سے ایک مر جائے، شوہر موجود ہے بیوی چلی جائے، بیوی موجود ہے شوہر چلا جائے، خدا پاک کی قسم ہے جب تک یہ گاڑی کی ٹکر قبر کے ساتھ نہیں ہو جائے گی یہ گاڑی ڈاما ڈول ہی رہے گی۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ جل شانہ تجھے مجھے بلاوے گا، امیروں کو بلائیں گے، غریبوں کو بلائیں گے، فقیروں کو بلائیں گے، نماز کا نشان ماتھے پہ دے کے فرشتے کہیں گے کامیاب آدمی ہے، اس نے اپنے ماتھے کی فرنٹ جگہ کو نماز کے سجدے کر کے کالے کر رکھا ہے، اللہ اکبر، دونوں ہاتھوں میں تھیلے دیکھیں گے، ادھر نماز کا ثواب، ادھر روزے کا ثواب تھیلے میں، سر کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنے کا، کمر کے اوپر خیرات کرنے کا ثواب ہے، فرشتے معاونت کر رہے ہوں گے، فرشتے ثواب والی ٹوکری تیرے ساتھ اٹھا کے لائیں گے، اللہ سے فرمائیں گے کیا لے کے آیا؟ یا اللہ کوئی نیک عمل ایسا نہیں جو میں چھوڑ کے آیا ہوں، سارے کر کے آیا، اللہ فرمائیں گے ساری باتیں سچی ہیں، ذرا انہیں یہاں رکھ دے، نماز کا ثواب، روزے سارے یہاں رکھ دے، پہلے یہ بتا جب تیری گھر سے جنازے والی چرپائی اٹھی تھی کتنے لوگوں کو گھر میں چھوڑ کے آیا تھا؟ یا اللہ 4 بچیاں تھی، 3 بچے تھے، بیوی تھی، اللہ انہیں گھر میں چھوڑ کے آیا، اچھا ان کو چھوڑ کے آیا، اللہ اکبر، جب تیرا جنازہ اٹھا 4 دن کے بعد تیری بیوی کے منہ سے نکلا اچھا ہے مر گیا، بتا اپنی زبان کی سختی سے اسے اتنا ظالم کیوں کر کے آیا تھا، اسے اتنا بے ضمیر کر کے کیوں آیا تھا؟ میں رات کو دیکھا کرتا تھا جب 12 بجے گھر میں آیا کرتا تھا، بچے نہ چاہتے ہوئے بسترے میں جا کر چادر منہ کے اوپر لے کے تیرے سے سیر کے سو جایا کرتے تھے، میں دیکھتا رہتا تھا، جب کمرے میں آ کے جتی اٹھا کے ایک دوسرے کے منہ پر مارتا تھا، کہتا تھا دفع ہو جاؤ، اللہ اکبر، یہ تو میری نعمتیں تھی، بیٹیاں میری رحمتیں تھی، تو نے کمرے سے دھکے نکال دے کر لائٹیں بند کر کے سوتا رہتا تھا، میں اعلان کرتا تھا فرشتوں کتنا بے غیرت ہے، کتنی بے آرامی کی نیند سو رہا ہے، اسے میرے پاس آنے دو، ایسا بے آرام کروں گا اس کے سارے اعمال مل کر بھی اسے میرے سے آرام نہیں دلوا سکتے۔ پہلا سوال بتا بیوی کے کتنے حقوق پر پورے کر کے آیا؟ اگر یہاں سر یوں نیچے ہونا شروع ہو گیا، اللہ فرمائیں گے فرشتوں اٹھاؤ اس کی ثواب والی گٹھڑی اس کے منہ پر مار دو، اور یہاں سے پکڑ کر مارتے مارتے جہنم کے دروازے پر جا کر کھڑا کر دو، کوئی پوچھے یہ تو پہلی صف کا نمازی تھا، کہ اللہ اکبر، مسجد میں تمہیں جنید بغدادی نظر آتا تھا، گھر جانے کے بعد اس سے بڑا درندہ کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ مزے کی بات یہ بھی بات میں مسجد کا مولوی بتلا رہا ہے، اسکول میں کوئی نہیں بتائے گا، کالج میں کوئی نہیں بتائے گا، وہاں تو بتائے گا اتنے کپڑے پہن لو زیادہ عزت ملے گی، تنگ کپڑوں میں تمہیں زیادہ عہدہ ملے گا، بال کٹا کے آؤ، سینہ کھول کے آؤ، شلوار ٹخنوں سے اوپر کر کے آؤ، تمہیں اگر اس انداز میں بیٹھو گے کوئی نہ کوئی سیٹ تجھے اپنی پی رکھ لے گا، تو اس عہدے پر آ کے تجھے کوئی لیکچرار رکھ لے گا، تجھے کوئی یونیورسٹی کے اندر پروفیسر رکھ لے گا، اللہ اکبر، چادر 4 دیواری کو لے کے آ، اپنے پیر کی جتی پر بھی کپڑا ڈال کے آ، اور اپنے چہرے پر بھی برقعے کا حصہ ڈال کے آ، خدا پاک کی قسم کالی کملی والا تجھے اپنی نوکرانی نہیں، قیامت کے دن تجھے اپنی بنی بیٹی بنا کے رکھے گا۔ لیکن یہ سمجھ آئے کہاں؟ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، ہم نے تو عزت سمجھی کہ دنیا کے آگے کھڑا ہونے میں، دھکے کھانے میں۔ یا اللہ میں ابھی خدیجۃ الکبریٰ کو تیرے پاس بھیج کے آیا، ابھی وہی زخم میرا بھرا کوئی نہیں ہرا ہے، الہ العالمین جب میں نے اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، چلو سگا چچا تھا گھر میں آ کے کہہ دیتا خبردار ایسا ایسی بات نہ کریو، سگے چچے نے میرے باپ کی عزت کا خیال نہ کیا، اپنے باپ یعنی میرے دادے عبد المطلب کی عزت کا خیال نہ کیا، چچے کے سامنے پیروں میں پتھر پڑا تھا، اس نے وہی اٹھا کے میرے منہ کی طرف دے مارا، یا اللہ بھلا بتاؤ جب اپنے لیے عزت کریں گے تو غیرت سے تو عزت کی امید ہی محمد نہیں رکھتا ہے، اتنا بڑا دکھ ہوتا ہے۔
آدمی کہتا ہے میں تو مر گیا، میں تو اسپتال کے بیڈ پہ لیٹ گیا، کیونکہ فلانی محفل کے اندر جو میرے گلے کر رہا تھا کوئی پرایا نہیں تھا، وہ سگا میرا بھائی تھا۔ یا اللہ کچھ دن پہلے 70 سال کی بڑھیا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ کا جنازہ کندھے پر اٹھا کے میں نے تیرے پاس بھیجا ہے، یا اللہ اس کا بیٹا اور اس کا گھر والا عمار و یاسر میں نے تیرے پاس بھیجا ہے۔ پروردگار عالم ابھی یہ منظر دیکھ کے آیا، بلال آگ کے انگاروں پہ لیٹ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ رہا ہے۔ یا اللہ شہر ابی طالب کی گھاٹی میں ہمارا مقدر بن گئی، طائف کا سفر ہمارا مقدر بن گیا۔ پروردگار عالم لوگ مجھے نبی نہیں مانتے، خاتم النبیین کون مانے گا؟ فرمایا میرا حبیبہ اس کا انتظام بھی میں نے کر لیا، اللہ کون ہوگا؟ فرمایا ختم نبوت کا آج میں رات کی رات میں تجھے تیرے پہ تاج سجا دوں، تیرے سر پہ ختم نبوت کی پگڑی باندھ دو، سب سے پہلے روئے زمین پہ جائے گا، تیرے انتظار میں تیرا یار غار صدیق اکبر تجھے سامنے کھڑا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، اشارہ کرنا تیرا کام ہے کہ دیکھ صدیق اللہ نے ختم نبوت کا تاج پہنا دیا، فرمایا اس صدیق کو بھی کھڑا کر دوں گا گھر گھر میں قیامت کی صبح تک، امیر کالونی کے اندر صدیق کے غلاموں کو بھی کھڑا کر دوں گا، جنہوں نے تیری نہ پگڑی دیکھی ہوگی نہ تیرا سر دیکھا ہوگا، نہ پگڑی دیکھی ہوگی نہ پگڑی والا دیکھا ہوگا، لیکن جب تیرے ختم نبوت کی باری کا اعلان آئے گا تو اس گلی کا پھیری لگانے والا بھی ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا دے گا۔ یا اللہ زمین پر جاؤں کون مانے گا؟ اور میں میرے حبیبہ ذرا یہ مکھ چند ذرا جا کر زمین پر دکھا تو صحیح، ذرا مکے والوں کے درمیان میں جا کے کھڑا ہو جا، سمجھا بھی میں دوں گا، بتا بھی میں دوں گا، اعلان بھی میں کر دوں گا۔ یا اللہ کیا اعلان کرو گے؟ فرمایا میرے محبوب اپنے یاروں کو اکٹھا کر کے کہہ دینا دیکھو میرے سر کی طرف، اعلان میں کروں گا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اور دیکھو یتیم مکہ نہیں آ رہا، ختم نبوت کا تاج پہن کر محمد الرسول اللہ آ گیا۔ یہ اعزاز ملا معراج کی رات حضور کو اللہ سے۔ پھر اگلا اعلان فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، ایک اور اعزاز، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ نے کسی کی امت کے ایمان والا ہونے کی تصدیق نہیں کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی امت، اسماعیل علیہ السلام کی امت، نوح نبی کی امت، حضرت یحییٰ زکریا علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کی امت، کسی بھی امتی کو ایمان والا نہیں کہا، لیکن جب آپ میں ماں کی گود میں آئے اور میں نے آ کے کان میں اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ سنا، ابھی زبان سے اقرار نہیں کیا، عرش والے نے قرآن میں ہمیں ایمان والا کہہ دیا ہے۔ ایک مرتبہ نہیں 88 مرتبہ اللہ نے قرآن میں ایمان والا کہا، اور ایمان والوں سے اللہ جل شانہ نے 88 مرتبہ قرآن میں بیان کیا۔ میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں، میں آپ حضرات سے میرے عزیزوں بات کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں او میرے بھائیوں، او میرے بزرگوں، او میرے یاروں، او میرے نوجوانوں، او میرے دوستوں، میری بات سنو، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، جب ملک رانا اپنے گھر جائے، یا اللہ کس کو بلا رہے ہیں؟ کہ میں اپنے نبی کے غلام کو بلا رہا ہوں۔ یا اللہ جل شانہ تیرے نبی کے غلام کا کیا نام ہے؟ کہ عرش والا آسمان سے یا ایھا الذین آمنوا، عرش والا نبی کے غلاموں کو آسمان سے ایمان والا کہہ رہا ہے۔ یہ حضور کی ختم نبوت کے صدقے اعزاز ہے، جہاں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو خطاب آمنوا اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اور لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے رب کی عبادت کرو، والذین من قبلکم، جیسے لوگ پہلے کیا کرتے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ پروردگار عالم تمہیں اتنا پرہیزگار، اتنا تقوی والا بنا دے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تمہیں حساب و کتاب دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔
یاد رکھنا ختم نبوت کی نوکری کرتے چلے جانا، یقین جانو اللہ اکبر، عدالت کے اندر جا کے کھڑے ہوتے ہو، میونسپل کمیٹی کے اندر جا کے کھڑے ہوتے ہو، یقین جانو ایسی جگہ جا کے کھڑے ہوتے ہو جب یار کی یاری کام آ جاتی ہے، یار کہتا ہے یار یہ میرے تعلق والا ہے، تیرا ہے اچھا ادھر کو ہو جا، چل اس وقت میں چلا جا، نبوت کی تصویر پڑھتے جاؤ، ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ زبان پہ لے کے چلے جاؤ۔ قیامت کا دن ہوگا جب حساب دینے کے لیے فرشتہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے اللہ کے دربار میں لائے گا تو امام الانبیاء کی نظر پڑنے کی دیر ہے، فوراً آ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ اس سے سوال نہ کریے میرا ہے، کیونکہ اللہ تو نے تو بتایا تھا کہ امیر کالونی میں اللہ اکبر مولانا ظفر اقبال حنفی نے اپنی جماعت والوں سے مل کے ایک مرتبہ تیرے بندوں نے، میرے نبی تیرے غلاموں نے اس مجلس میں ختم نبوت کا نعرہ لگایا تھا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، رسالت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت زندہ باد۔ اگر نہیں یقین آتا لاؤ اس مسجد سے ایک نہیں 10 قرآن میرے سر پہ رکھ دو، حضور کی ختم نبوت کا جب نعرہ لگا کرے ہاتھ اٹھا اٹھا کر اظہار کیا کرو خدا نبوت کی قیامت کے دن اللہ اسے جہنم کا ایندھن نہیں بنائے گا۔ کہہ دو ختم نبوت، ختم نبوت۔ تو حکومت نوٹ کرتی ہے، سیکیورٹی والے نوٹ کرتے ہیں، اگر رسول اللہ کی شان میں نعرہ لگاؤ یہ کندھے پر سیکیورٹی والے نوٹ کر رہے ہیں، سبحان اللہ، یہ کہاں جائیں گے، یہ نہیں نوٹ کریں گے۔ اور اس معاملے میں حضور کی ختم نبوت کا نعرہ لگانے میں نہ ڈرنا ہے نہ دبنا ہے، کہہ دو بے شک۔ کی ختم نبوت کی نوکری میں جو آڑ بن کے آیا اکبر، جیسے میرے عزیز مٹی کے ذروں کو پاؤں کے جوتے کے نیچے دبا دیتے ہیں، کوئی بھی ہو ایوان میں بیٹھنے والا ہو یا ریڈی لگانے والا ہو جو گستاخ رسول بن کے آئے گا غلامان رسول ایسے ہی پیر کے جوتے کی کے نیچے اسے رگڑتا ہوا ختم نبوت کا نعرہ لگاتے آگے چلا جائے گا۔ کہہ دو ختم نبوت، ختم نبوت، ختم نبوت۔ اب تو اسمبلی والے بھی یہ بیٹھ کر سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کو نہ، کیونکہ ان کے کی مدد خدا کی ہے۔ جب اشتہار لگانے والے کو سلام آ سکتا ہے تو ختم نبوت کا نعرہ لگانے والے کو کیوں دیدار کا پیغام نہیں آ سکتا؟ آئے گا انشاءاللہ، اور آ رہا ہے۔ یا ایھا النبی، ہاں پہلا اعلان، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لے کے اعبدوا ربکم الذی، خبردار خبردار میرے علاوہ کسی کو اپنا رب نہ ماننا۔ دوسرا اللہ ایمان والوں کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ جس انداز تکلم میں میرے نبی کی توہین ہو جائے پروردگار عالم وہ انداز تکلم کی اجازت بھی نہیں دیتا، بلکہ میرے نبی کے یارو خبردار آج کے بعد لا تقولوا راعنا، راعنا نہ کہنا بلکہ سامنے بیٹھ کے کہہ دینا وقولوا انظرنا واسمعوا، ہم نے آنکھیں اسی لیے مانگی تھی کہ تیرا دیدار کرتی جائے اور زبان اس لیے مانگی تھی کہ تجھے دیکھ کر صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھتی جائے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا، سنو ہم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گواہ بنا کر بھیجا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ قیامت کا دن ہوگا، بابا آدم اللہ کے دربار میں آئیں گے، بابا ابراہیم علیہ السلام آئیں گے، نوح نبی آئیں گے، عیسیٰ پیغمبر آئیں گے، یا اللہ ہم اپنے اپنی ذمہ داری پوری کر کے آئے۔ اللہ فرمائیں گے قوم تمہیں جھٹلا رہی ہے، تمہارا کلمہ پڑھنے والے تمہیں جھٹلا رہے ہیں، پتہ ہے اللہ عیسیٰ کے اشارہ اس امت کی طرف جائے گا، یا اللہ ان سے پوچھ لے، ان سے پوچھ لے، ان سے جنہیں اپنے ایمان کا پتہ کوئی نہیں، ان سے پوچھ لے جو آپ بھی تو بندی بریلی بھی تو بنا لے، آج تک مسلمان نہ بن سکا، بڑے عصیب بریلی ہم آج کے رسول ہیں،
جاؤ تمہیں کپڑے والی مارکیٹ میں چلے جاؤ، لکھا ہوا ہوگا غریباں دی ہٹی، غریباں دی ہٹی. لیکن دکان کی میرے عزیزو ڈیزائننگ دکان کا اللہ اکبر ساری ڈیکوریشن بتا رہی ہے، غریب کو قلم رکھنے کی اجازت کوئی نہیں. دکان کے اوپر لکھا ہوگا مولویاں دی ہٹی. اندر جانے کی دیر ہے انشاءاللہ، مولوی دونوں ہاتھ میں ٹوکا لے کے بیٹھا ہوا کچھ عمر تیرا نکالے گا تو جا سے کن القاب سے قوم کو بے وقوف بنایا. اور بدھو قوم ہے، کٹتی بھی روزانہ اسی چھری کے نیچے آتی ہے. یہ ایسی بکری ہے جس کے گلے پہ چھری پھرتی ہے، محنت کرتی کوئی نہیں. توجہ دلاؤ نوٹس. اللہ کہیں گے ادھر آ جا، داڑھی دکھا کے کتنوں کو دھوکہ دیا تھا. تیری دکان پر تو لوگ امیر کالونی سے کہا کرتے تھے کہاں جا رہے ہیں؟ کہ بچی کے لیے یونیفارم کپڑا لینے جا رہا ہوں. فلانے مولوی صاحب کی جب مولوی کی ہٹی ادھر جا کے اس چوک میں مولویوں کی ہٹی نظر آئے گی. نمازوں کے اوقات میں نہ جانا. مولوی صاحب کی دکان کا شٹر ڈاؤن ہوتا ہے، لکھا ہوتا ہے وقفہ برائے نماز، نماز کے بعد جانا. اللہ اکبر. تیری جیبیں خالی کر کے تجھے ننگا کر کے نہ بھیجے، اسے مولویوں کی ہٹی نہ کہنا. کوئی ہے تو نہیں مولویوں کی ہٹی والا کوئی اس کو میرے خلاف آپ گواہ بھی میرے کسی کو نہیں کہا. ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. حضور لیٹے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئے، 3 مرتبہ حضور نے فرمایا. ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پاس بیٹھے تھے، ماتھے پر پسینہ صاف کر رہے ہیں. حضور نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ جن آدمیوں کے بارے میں آپ کہہ رہے ہو ثلاث لا یکلمہم اللہ، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ بات ہی نہیں کرے گا. پوچھے گا یہ نمازیں ہیں کہ نہیں کرتے، انظر الیہم کھڑا رہے گا، اللہ سے دیکھے گا بھی نہیں. ولا یزکیہم اسے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فرشتے ٹھٹے مارتے جہنم کے دروازے پہ لے جائیں گے. پہلا شخص المنان، کون ہے؟ جو احسان جتلا کے لوگوں کی عزت کا جنازہ نکالتا ہوگا. کورونا وائرس میں بڑوں بڑوں کا توتی بول گیا، بڑے بڑوں کا پیپا بول گیا. بھائی کے دروازے پہ بھائی رات کو گیا چپکے سے، بھابھی سو رہی ہے، بھتیجے کہاں ہیں؟ سب سو رہے. یار تیرے سے کام ہے، 2 دن ہو گیا آٹا کوئی نہیں، دیہڑی لگتی کوئی نہیں، 1000 روپیہ دے دے، 800 روپیہ کے گھر کے اندر دال دلیا پک جائے گا، سدا احسان مند رہوں گا. میں نے کہا اچھا، پتہ بھی تھا پیسے وہاں پڑے ہیں. ابھی آیا تو فکر پانی پی گیا، اندر جا کے گیا، بیوی کو کہہ رہا ہے اٹھ دیکھ آج وہ آ گیا، بدلے لینے جتنے تمہیں لینے ہیں. یہ بھائی کو کہہ رہا ہے دھوکے میں دھکے دے کے کہہ دوں میرے پاس ہے کوئی نہیں، صبح آنا بینک کھلے گا. خدا کے واسطے کہاں سے آ گئی؟ کپڑے اسے بنا کے دو، جوتا بنا کے دو، جتنے پیسے مانگتی دو. خبردار جوانوں، شادی کی پہلی رات کہہ دینا میرے بھائی کے معاملے میں میرے ساتھ مداخلت نہ کرنا، میری ماں میرے بہن میرے باپ کے سامنے کم سے کم مداخلت نہ کرنا. میں جسم کا گوشت کاٹ کے بھی دے دوں، خبردار خبردار یوں نہ پوچھے تو نے کیوں کیا، یہ بھی تم کہنے کی تجھے کیوں کیا یہ تو دور کی بات ہے، تجھے سر اٹھا کر دیکھنے کی بھی اجازت نہیں ہے. تیرے حقوق میں کوئی کمی کرو تو جوتے مار، لیکن اگر ماں باپ کے حق پورے کروں تو تمہیں کوئی نہیں بولنا. دکان پہ یہ بھی سامان لینے چلا گیا، یہ انڈے ڈبل روٹی لینے گیا، یہ کہہ رہا ہے یار 5 کلو آٹا دے دے. اسی کی دکان پہ 4 آدمی اور کھڑے تھے، اپنے بھائی کو کہہ رہے جان بوجھ کے کان کے اندر اور ضرورت ہے تو اور لے لے. دکاندار نے بھی سن لیا، گاہکوں نے بھی سن لیا. یہ سر جھکا کے ادھر کو آ گیا. اللہ اکبر، کیا اگر کام آئے گی کل کو دھکے گا. یہی ہوا نہ رہا، دھکے کھاتا دروازے پر آ گیا.
کسی نے منہ نہیں لگایا، سسرال والوں نے بھی منہ نہیں لگایا. میرے بھائی سمجھ کے 1000 روپے کا روٹے جیب میں ڈالا تب آٹا لے کے گیا، ورنہ صبح اس کے بچے دروازے سے روتے ہوئے باہر آ جاتے. اللہ اکبر. میرے نبی نے فرمایا تو نے اسے ذلیل کر دیا، اتنا ذلیل کیا آئندہ اس دکان پر سودا لینے نہیں آئے گا. اگر وہ سودا لینے دکان پر نہ آئے تو بھی میدان محشر میں نہ آنا. تو جب دیکھوں گا احسان کر کے جتلانے والے کی طرف رحمت والی نگاہ نہیں اٹھاؤں گا. بھائی مر گیا، 4 بیٹیاں چھوڑ کے مر گیا. بھابی دروازے پر آ گئی. بھائی اپنی بھتیجوں کا کچھ سوچ لے. بیوی نے یوں کر کے گھور کے دیکھا، اٹھ کے اندر چلا گیا. ہم نے تھوڑی کہا تھا بیٹیاں ہم نے تھوڑی کہا تھا بیٹیاں پیدا کرے. پھر تو پہلے ساتھ بیٹھی بھی 200-400 روپے ہے تو میں تجھے دے سکتی ہوں، اتنا بڑا کام کوئی نہیں. اگر بدقسمتی سے بھتیجی کا جہیز، بھتیجی کے کھانے کا انتظام کر دیا، اللہ اکبر، تو اسی شادی والے دن لوگوں کو، براتیوں کو کہتا پھر رہا ہے وہ تو مر گیا تھا، انہیں پتہ نہیں کن کے سپرد کر کے چلا گیا، میں نہ ہوتا ان کی عزت کا جنازہ نکل جاتا. انہیں کیا کرا؟ یہ سارا ٹینٹ تو میں نہیں لگایا تھا، یہ سارا خرچہ تو میں نے کیا، کیٹرنگ کا سامان بھی میں لے کے آیا، یہ دیگیں بھی میں نے پکوائی. اللہ اکبر. ساری زندگی تیری بھتیجی سسرال میں یوں کر کے جاتی ہے. میں نے کہا بیٹی سر کیوں نہیں اٹھاتی؟ کہ براتیوں کے سامنے چاچے نے اتنا ذلیل کیا تھا، سر اٹھانے کی جرأت ہی سسرال میں نہیں ملی ہے. میں تمہیں مکے مدینے کی بات تو بعد میں سناؤں گا، گھر کی بات دیکھو، گھر کو کیا کر دیا. بھائی کی عزت کا جنازہ نکالا، قبر میں کیسے دھاڑے مار مار کے رو رہا. کیوں اتنے بے حس ہو گئے؟ ہم تو اس نبی کے امتی تھے جس نبی کے امتی مکے سے ہجرت کر کے آئے. مدینے والوں نے اپنے گھر کے کمرے خالی کر کے دروازے سے باہر کھڑے ہو گئے. کہ حضور نے فرمایا یہ تمہارا بھائی ہے، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا تو کب کام آئے گا؟ ساری زندگی میں کمرے میں سویا، آج برآمدے میں، آج ڈیوڑی میں سو جاؤں گا. میرا بھائی کمرے میں سو کے آرام کر لے گا، خدا کی قسم قیامت کے دن اللہ میرے لیے جنت کے آرام کو قبول فرما لے گا. سو جانا. ایک صحابی مدینے کی گلی میں پریشان کھڑا تھا، دوسرا صحابی آیا، کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا ہائے میں مر جاواں تو پریشان کیوں ہے؟ کہنے لگا سارا دن میں مزدوری تلاش کرتا رہا، کوئی دہاڑی نہ لگی، بچے بھوکے ہیں. صحابی جلدی جلدی اندر گئے، اپنے حصے کی دہاڑی اور سامان اٹھا کے لے آئے. کہ کوئی بات نہیں، روزانہ 2 روٹیاں کھاتا تھا، آج 1 کھاؤں گا، 1 تو کھا لے. اور آج میں نے اتنی کمائی کی تھی، آدھی تو لے جا آدھی میں لے جاؤں. جہاں اتنا آٹا پکتا تھا اتنے میں گزارا کر لیں گے. اتنا آٹا پکتا تھا اگر وہ آج پکا میرے بچے کھائیں گے، میرا گھرانہ راضی ہو جائے گا. اگر کلمہ گو بھائی کھا لے گا تو روزے میں آمنہ کا لال راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. احساس یہ ہمارے اندر سے ختم ہو گیا. المنان، احسان جتلانے والا، قیامت کے دن اللہ اسے رحمت والی نگاہ سے دیکھے گا ہی نہیں. چل پڑے دفعہ یہاں سے. نہ مال تیرا، نہ دکان تیری، نہ کاروبار. ایسے لوگوں کے اندر بیٹھ کے چودھری بنا پھرتا. کبھی بھی دروازے پر کوئی آ کے یوں کر لے، حضور نے فرمایا سائل کا حق ہے کہ شکوٹ پر سوار ہو کے آئے، اس کے کپڑوں کو نہ دیکھو، اس کی سواری کو نہ دیکھو، اس کی جسامت کو نہ دیکھو، موٹائی لمبائی کو نہ دیکھو، بلکہ دروازے پر اس کے بول کو سنو. کہہ رہا ہے اللہ کے نام پر عطا کر دے. اور ظالم تو اس کو نہیں دے رہا تو اللہ کو دے رہا ہے. اور اللہ تو اتنا غیور ہے، اتنا غیرت والا، وہ کسی کا رکھتا ہی نہیں. تو اسے ایک دے وہ اتنا دے گا سنبھالا نہیں جائے گا. اور قیامت کے دن اتنا عطا فرمائے گا تیرے سے برداشت نہیں کیا جائے گا. دوسرا، قیامت کے دن جس وقت اللہ فرما رہے ہیں اس کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کروں گا. کون ہے؟ فرمایا جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کر کے اپنے ٹخنے ظاہر نہیں کرتا، اپنے ٹخنے چھپاتا ہے. یہ کتنا بڑا مرض ہے خدا کی قسم. یہ تو تکبر کی علامت ہے. تکبر تو صرف وہ کرتا ہے زمین جس نے، آسمان جس نے، سورج چاند جس نے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جس نے ارادہ کیا چیز بن جا، کن کہہ گیا وہ بن گئی. اور تو اپنے جسم سے مکھی نہیں ہٹا سکتا، تو تکبر کس بات پہ کر رہا ہے؟
قیامت کے دن اللہ اس کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھے گا ہی نہیں، نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا۔ جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچی رکھے گا، تہمت کا پلو زمین پر لٹکائے گا، میرے عزیزوں ٹخنوں سے اونچی شلوار، درزی کو کہا کرو بار کرتا کہ ادھر ٹخنے ظاہر ہو، اگر پنڈی کے اوپر لائے گا یہ تو اور سنت کی نفاست ہے اور تقوی کی نشانی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے، میں تو پیر شلوار کی بات ہی نہیں کرتا۔ کون ہے؟ 22 لاکھ ربانی کا حکمران ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرتا بنوایا گیا، آپ نے کرتا پہنا، آستینیں لمبی تھی، آپ کی انگلیاں آپ کے ہاتھ کی پشت کا حصہ کرتے میں ڈھکا گیا۔ آپ نے گھر بھیجا، جا غلام اسلم گھر سے چھری لے کے آ، وہ چھری لے کے آیا، کرتے کی آستین کو بے ترتیبہ سیدھا ٹیڑھا پٹھا سیدھا کاٹ دیا۔ ایک صحابی کام میں آ کے کہنا عمر کیا چیز موجود تھی؟ میں درزی کا کام کرتا ہوں، 2 منٹ اتار کے دیتا، بڑی حفاظت سے کاٹ کے یہاں تک کرتا کر دیتا۔ حضرت عمر نے حضور کے حجر مبارک کی طرف دیکھا، کہنے لگے اس روزے والے کو بھی میں نے ایسا کرتا پہنے دیکھا تھا، آپ نے اسی وقت گھر سے کاٹنے والی چیز کو منگوا کے فوراً کاٹ دیا تھا۔ کہ میں اللہ کی ناراضگی کو اتنی دیر بھی برداشت نہیں کرتا جتنی دیر کرتا اتر کے درزی کے پاس جاتا ہے۔ آج آپ مجھے ایسے وعدہ کرو، یہ پورے اسٹیج پر دیکھ لو، کسی نے بھی تمہاری طرح کالر نہیں پہنا ہوا، یہ کیوں نہیں پہنتے؟ بین کیوں مغزی گول گلا، یہ بین شیشے کے آگے کھڑے ہو کے دیکھو، عیسائیوں کا نشان، ان کے خدا کا نشان، صلیب کا نشان دیکھو، ایسے ہی ہے۔ اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی مصنوعی تصویر لگا کے لٹکا رکھا ہے، ایسے ہی۔ یہ تمہارا جو کالر ہے یوں کر کے ٹیڑھا ہے اور یہ پٹی ہے، تم نماز کے اندر بھی صلیب کا نشان پہن کے کھڑے ہوتے ہو، تم بیت اللہ کا طواف بھی کرتے ہو۔ آج کے بعد درزیوں کو کہہ دے خبردار، بین لگانا ہے، کالر والا کرتا نہیں پہننا۔ کون انشاءاللہ آج کے بعد نہیں پہنے گا؟ انشاءاللہ بین لگاؤ گے؟ انشاءاللہ۔ یہ چورس کرتا، تم جب بھی علماء کرام کو دیکھو گول گھیرا دینا ہے، میں خود گواہ ہوں۔ سن 1999 یا 2000 کی بات ہے، مولانا محمد جمشید صاحب نبر اللہ مرغلوں کے کمرے میں بیٹھا تھا اور ابلی ہوئی مچھلی اور سالن میں نہیں کر کے آگے کر رکھا تھا، میں نے خدمت کے ذرا میں کر کے بیٹھ، جماعت آئی تفقہ کے لیے، پاس ہونے کے لیے، جماعت باہر بیرون ملک سال کے لیے یوں کر کے آ کے کھڑے، نہ بیرون ملک کی جماعت تھی، یوں آ کے کھڑے ہوئے، مولانا جمشید یوں کر کے لیٹے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے، ہر ایک کو یوں دیکھا، اس آدمی کو جانے کی سال میں اجازت نہیں۔ وہ نکلا، کبیر والے کے غالب تھے، میں نے کہا حضرت جی ابا جی کیا بات ہے، کیونکہ میرے سے بڑا پیار تھا، جہاں میری بہن کا سسرال حضرت کا وہیں گھر، تو آنا جانا 1982 سے تھا، تو میں نے کہا ابا جی کیا بات ہے، تو مولانا فرمانے لگے، فرمایا نہ داڑھی میں کمی، نہ نمازوں میں کمی، نہ شخصیت میں کمی، اس نے گول گھیرا پہنا ہوا تھا، مولانا اسے سال میں جانے سے منع کر دیا، جو آج تک نبی کے لباس کو نہ پہچان سکا وہ پردیس میں جا کے نبی کے پیغام کو کیسے پہچان سکے گا؟ کرتا شلوار ٹخنوں سے اوپر، خدا پاک کی قسم، چہرے پر داڑھی سجا لو، سر پہ ٹوپی رکھ لو، کرتا شلوار تہمت بھی کبھی کبھی باندھ لیا کرو، سنت سمجھ کر۔ رات کو تو میرے عزیزو گرمی میں باندھتے ہو، سنت سمجھ کے باندھ لیا کرو، عصا ہاتھ میں سنت سمجھ کے کبھی لاٹھی لے کے 2-4 قدم چل دیا کرو۔ یہ وہ سنتیں ہیں جو اس دور کے اندر نوجوان تو کیا بوڑھے بھی ختم کر رہے ہیں۔ 3 چیزیں دسترخوان پر آ جائیں، اس گھر کے اندر کبھی کا ہو دسترخوان پہ جس دسترخوان پہ کھجورے ہوں، فرمایا اس گھر سے جنازے تو اٹھیں گے، اس گھر میں روٹی کی تھوڑ کبھی نہیں آئے گی۔ صبح صبح علماء کرام بیٹھے، میرے نبی کا ناشتہ کھجور سے ہوا کرتا تھا۔ یہ میں انہیں ممی ڈیڈی کو سنا رہا ہوں، برگر پیزا سے جن کی صبح ہوتی ہوگا صبح۔ ایسی قوم ہے جو کہتے ہیں کتے کھا گئے، کتے کھا گئے، کتے کھا گئے۔
یہ ایسی قوم ہے جو چوہے کھا کے بھی ہنس رہی ہے، بلے کھا کے بھی ہنس رہی ہے، کتے کھا کے بھی ہنس رہی ہے۔ اسی قوم کو رونا آتا ہی نہیں دیکھ ہوئی۔ یہ ساری میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، اجی جلدی آ جاؤ، نہیں میں باہر سے کھا کے آیا، اور آ کے کہتے فلاں ہوٹل کی تو دال ہی بڑی اچھی ہے، تیری مرغی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، فلاں ہوٹل کی دال اچھی، سبزی اچھی، دال سبزی پکا دیسی گھی کے چمچے ڈال۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے گھر کا مرد تیرے گھر کی سبزی نہیں کھاتا، تجھے کیوں سمجھ نہیں آیا؟ تیری سبزی اچھی کوئی نہیں، تیری سبزی میں ہمت ہی کوئی نہیں، تیرے گھر والا کھا کے شکریہ ادا کرے۔ وہ پکا رہی ہے ٹیلی دیکھ رہے، تو پب جی وہ گیم ہی ختم ہو گئی، عورتیں بھی لگی پڑی ڈوئی پتہ نہیں چولہے میں چل رہی ہے، ہڈی میں چلا رہی ہے، مرچ نمک ڈال دی جائے، پھر ڈوئی لے کے ڈونگے کی ڈش کو ڈھکنا لے کے کھڑی ہوتی تھی، کیسا پکا ہے؟ بڑا اچھا پکا، بڑا اچھا پکا، ماشاءاللہ۔ مرچ نمک سب کو ڈالے، ہاتھ آپ کی لمبی کھا، بلڈ پریشر کرے شوٹ کر سیدھا اسپتال جا، چل موت۔ اجی آج بھی ڈر کے ناراض نہ ہونا، اندازہ نہیں تھا، اندازہ تو کما ہو تو اس وقت ہوتا جب موبائل سے تیری نگاہ ہٹتی دنیا کی طرف جاتی۔ ابھی میں گھریلو ٹوٹکے سی باتیں کر رہا ہوں، تیرا شوہر تیرے ہاتھ کی سبزی نہیں کھاتا تو سمجھ جا تیری سبزی میں دم کوئی نہیں، اور تیرے سامنے کھڑا ہو کے تیری سبزی کا گیلا نہیں کرتا، سمجھ جا تیرے مرد میں دم کوئی نہیں۔ بڑی بات کہہ دیا میں، نہیں سمجھے؟ تیرا مرد تیرے ہاتھ کی سبزی نہیں کھاتا، تیری سبزی میں دم کوئی نہیں، اور یوں نہیں کہتا نمک زیادہ پڑ گیا، لگتا ہے تیرے مرد میں دم کوئی نہیں۔ ہمیں جورو کے غلام، السلام السلام السلام، بننا چاہیے، کوئی بات نہیں، 2 منٹ کے لیے خوش کر دیا کرو، 2 منٹ کے لیے اتنے ہی سے کہہ دو نا، اتنی نازک ہے اکڑ اس کے اندر، اتنی ہے طلاق لینے کی عدالت میں پہنچ جائے، نازک کتنی ہے، ایک دفعہ کہہ دو سرکار میں تو تمہارا نوکر ہوں، خدا کی قسم ساتھ آ کے لیٹ جائے۔ ایسا صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟ بے شک۔ لیکن پتہ نہیں زبان میں کڑوا پن ہمارے اندر سے کہاں سے آ، سارا دن کا غصہ ان پر، سارے دن کی لان تان ان کے اوپر، پتہ نہیں بھائی، نہ نہ نہ، اللہ نے نکاح کی برکت سے، حق مہر کی برکت سے، قرآن کے سائے میں اللہ نے تمہارے گھر کے اندر بھیجا ہے، اور فرمایا کہ جب اپنے گھر سے نکلی، میری رحمتوں کا سایہ لے کے نکلی، تو اس کی نہ قدری نہیں کر رہا، میری رحمتوں کے سائے کی نہ قدری کر رہا ہے۔ یہ بھی کچھ، اور یاد رکھنا میرے بابو، سسر سوچ سمجھ کے بننا، ورنہ سسر بننے سے پہلے قبروں میں چلے جانا۔ سسر سوچ سمجھ کے بننا، جو تیرے گھر کے اندر آئی ہے وہ تیری بیٹی بن کے آئی ہے، اسے بیٹی کی نگاہ سے دیکھنا، بہو کی نگاہ سے نہ دیکھنا، اگر اسے بہو کی نگاہ سے دیکھا تو 4 تیری بھی ڈولی میں بیٹھ کے جائیں گی، اسے اپنے گھر میں بلا کے اتنا نہ رلا کہ تیری بیٹیاں روئے انہیں چپ کر آنے والا بھی کوئی نظر نہ آئے، ان کے رونے کی وجہ سے ایسا نہ ہو جیتے جی تم مردہ ہو کے خبروں کے اندر چلا جائے۔ مقافات عمل ہے دنیا بھائی۔ تیسرا وہ آدمی، اپنی بات کو کسی ٹھکانے لگاؤ، تیسرا وہ آدمی، مجھے بھی فون آیا تھا گھر سے 9:30 بجے، آپ شروعات جلدی، میں نے شام کہا تھا، میں نے کہا تقریر جلدی کرائیے، میں نے کل سکھڑ میں مغرب کی نماز کے بعد جامع مسجد میں نکاح پڑھانا جا کر، بڑے میرے پیارے ساتھی ہیں، اور گھر والوں کو کہا تو 11 ساڑھے 11 12 بجے پہنچوں گا، کپڑوں کی پیکنگ کروں گا، لے تمہیں میں دبا سکتا ہوں، اسے کون دبائے گا جا کے بھائی، آخر میں بھی تو تمہارا ہی بھائی ہونا، اللہ کے بندے صاحب میں پیر بھائی ہوں۔ وہ بڑے عرصے بعد مجھے ایک لطیفہ سا یاد آیا، مسجد کی بے کرانی نہ ہو جائے، 4 چور پکڑے گئے نا، سچ و تفتیش افسر نے اٹھایا نا چپل، اتنا بڑا چمڑے کا لتر، میں نے کہا اے کدھر فرید ہے، میں نے کہا بابا بولے چدا کا پاؤں نہ لمبا انہیں بڑے بابے کا مرید ہو کے چوریاں کرنا، ٹھا 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 ٹھا، دوسرے کو بلایا اے کدھر داتا جی حجویری صاحب کا پاؤں لمبا، تمہیں شرم نہیں آتی چوریاں کرتے اتنے بڑے بزرگ کی نسبت، ٹھا ٹھا ٹھا، تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا، انہیں مسکین سے کہا جی میں تو نام مرید ہوں، اور تفتیشن سے کہا چھیتی کرو کرسی خالی کرو میرا پیٹی بھائی آ گیا۔
یہ فکر نہ کرو جو میری طرف دیکھ کے ہنس رہے سارے پیٹی بھائی ہیں اللہ کے واسطے. ہاں جو رات کو واقع جائیں گے خبردار الجہاد الجہاد کا نعرہ لگا کے ورنہ توپوں کا رخ تمہاری طرف سیدھا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. سارے دن کی بڑاس کے جو گولے نکلے گے شہید شہادت کا رتبہ ملے گا. شہید وفائے بیگم جان قبروں پہ لکھا ہوگا انشاءاللہ. ہوئے ہوئے اللہ معاف فرما. ڈرو لیکن ایک حد تک بھائی میرے سمیت اللہ کرے بھی بیگم نے تقریر سن لی ہو بھائی لیکن خدا کا شکر لائف چلتی ہے بھائی. خدا کا شکر ہے اللہ کا شکر. اللہ کا بڑا احسان ہے. حوصلے والی صبر والی اللہ نے بیوی دی بہت. خدا کی قسم 4 دن 5 دن پتہ ہی کری ہو. لیکن ایک وعدہ نور ہزاروی صاحب گھر جا کے روزانہ ہوتا ہے. خدا پاک کی قسم وہ بھی نیند میں میں بھی مرا گرتا پڑتا نیند میں. لیکن جیسے ہمارا بدار سیکورٹی گاڑیوں میرے دائیں بائیں گاڑی والے کے پاس آ کے 8-9 سیکورٹی گارڈ بڑے صاحب آپ امت کا سرمایہ گھر تک تھنڈ کر کے چھوڑے. مجھے خود ان کی بندوق کو اندر دیکھ کے ڈر لگتا ہے یار بے خیالی ہے. کس قوم سوئی بھی قوم سوتے ہو تو بٹری میں دبا دے. ایک وعدہ گھر کے اندر بیگ لے کے وہ کمرے میں سنجے وضو سے پاری وہ کمرے میں ایک دونوں دوسرے کی طرح کہتی ٹائم دیکھ رہے ہو. میں نے کہا یہی تو ٹائم ہے. اللہ فرمائے گا تو دروازہ کھولا کرتی تھی ختم نبوت کی نوکری کر کے آیا کرتا تھا. میں نے تجھے دنیا میں اتنا انتظار کرایا آج میدان محشر میں جنت کے دروازہ کھلنے کا اتنا انتظار کروں گے. اللہ کی غیرت گوارا نہیں کرتی. آ جاؤ نبیوں کے پیچھے آ کے بیٹھ جاؤ. حساب والوں سے حساب لوں گا بغیر حساب کے بخشنے والوں کی کرسیوں پر ساتھ تمہیں بیٹھا دوں گا. کہہ دو انشاءاللہ. تم ہماری بیویوں کو حوصلہ نہیں دیکھتے. عید کے دن بھی اللہ اکبر یہ کسی اچھی دکان سے کیک اپنے گھر میں لے کے جا سکتا. خدا کی قسم ہے گواہ. میری تو بات ہی چھوڑ دو موٹے موٹے لفاظ میں تو ڈرتا ہوں پتہ نہیں قیامت کے دن کیا جواب دوں گا. 27 شب کو اعلان ہوتا ہے مسجد کے مولوی صاحب کو 10,000 روپیہ تنخواہ بونس دی ہے اور جنرل سیکرٹری صاحب کاٹ دوں گی جیسے تیری مرضی. اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا. شیخ الحدیث کا بچہ عید کے دن بھی لائن کا جوتا پہن کے کھڑا ہوتا ہے. اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہوگی کہ 36 سال حدیث کا درس دینے والا ہماری مسجد کے اندر 30 سال امامت کروانے والا اپنی بہن کو ہلو ہائے سلام کرتا ہے عید مبارک کرتا ہے اور بہن کہتی بھائی عید کب لے کے آئے گا اور یہ مولوی صاحب کہتے ہیں آواز نہیں آئی اچھا پھر فون کروں گا اور رومال میں منہ دیکھ کے رونے لگ جاتا ہے. یا اللہ اللہ اپنے نبی کی نوکری کروائی تھی اپنے دین کی خادمی کرائی تھی اس قابل تو بنا دیتا کہ 500 روپے کا نوٹ لے کے عیدی کے طور پہ بہن کے گھر چلا جاتا. تم قصوروار ہو تم مجرم ہو. خدا کی قسم اگر تو اپنی بہن کو 2,000 روپے سے کم نہیں دیتا اپنے مسجد کے مولوی کو اس قابل تو بنا دے کہ 200 روپیہ بہن کے ہاتھ کو رکھ دے. بدعت ہے جی قرآن سنا کے پیسے لینا. بدعت ہے جی نماز پڑھا کے پیسے لینا. رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے ساری مسجد کے نمازی اکٹھے ہو جاتے کہتے مولوی صاحب جاؤ آپ گھر جا کے بیٹھو غیر موجودگی میں مشورہ کرنا ہے. 200 نمازی زور کی نماز میں بیٹھ جاتا اور کہتا جی عید آ رہی ہے خبردار اپنی عید بعد میں کرنا پہلے مولوی صاحب کی عید کرنی ہے. بتاؤ کتنے پیسے جمع کراتے ہو. کوئی خیرات نہیں کوئی صدقہ نہیں کوئی عطیہ نہیں اور کوئی اسی طریقے سے کوئی زکوٰۃ کے پیسے نہیں کوئی فطرہ. اللہ کے نام کے اعزاز ہے گفٹ پیش کرو. کوئی 200 دیتا 200 نماز میں کوئی 1000 دیتا کوئی یہ 50,000 روپے کا لفافہ. خدا پاک کی قسم ہے جب مولوی صاحب کو مسجد کا سر 2 ہاتھوں سے دیتا ابھی دنوں میں 4 دن پڑے مولوی صاحب جاؤ شاپنگ کر کے آ جاؤ پھر آرام سے جمعے بھی پڑھانا تراویح میں قرآن سنانا. خدا پاک کی قسم ہے تو روزہ رکھتے وقت روزے کی دعا بھول جاتا مولوی شہری کے وقت بھی تجھے نہ بھولتا. اللہ کی قسم انسلے کپڑوں کو الماری میں دیکھ کے تہجد کے وقت بھی ہاتھ اٹھا کے تیرا نام لے کے دعائیں کرتا. اتنا تو کمزور نہ کرو. جنازے ہمارے سے اندر دیکھو تو یہاں سے بٹن کھول کے سینہ دیکھو تو کتنا چھلنی ہوا پڑا. مقدر جنگ چلے جاؤ اسلام آباد چلے جاؤ ختم نبوت کے پروانوں کے گھروں پہ جا کے دستک دو. خدا کی قسم 4 سال ہو گئے بی وہی جوڑا ہٹا رہی ہے. بی بی نئے سال کا کپڑا کیوں نہیں لیتی. کشور ختم نبوت کا نعرہ لگاتے قبر میں چلا گیا
سب یہ رشتہ داروں نے اس کے بعد آ کے پوچھا ہی تک نہیں ہے کہ تو خدا کا شکر ہے جاتے ہوئے پرانے کپڑے بنا کے دے گیا تھا جس سے اپنا بدن چھپا کے اپنی عزت بچا رہی ہوں. آواز آئی عرش عظیم سے اس کی بھی نہ قدری نہیں کروں گا جو ختم نبوت کا نعرہ لگا کے آیا, تیری بھی نہ قدری نہیں کروں گا. قیامت کا دن ہوگا, دونوں کو سامنے کھڑا کروں گا, کہوں گا اس وقت تک دیتا رہوں گا جب تک تمہارے منہ سے بس کی آواز نہیں آئے گی. تیسرا وہ آدمی لا یکلمہ اللہ یوم القیامہ, قیامت کے دن جس کی طرف اللہ دیکھنا گوارا نہیں کرے گا. سنار سے لے کر, کپڑے والے سے لے کر, جوتے والے سے لے کر, اللہ اکبر, اور ٹوٹی جوتی پر پتیسا بیچنے والا وہ بھی ریڈی لگا کے سائیکل کی پھیری میں کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے اس میں سکرین نہیں ڈالی ہے. 2 روپے کے شربت, انار کا شربت 10 روپے کا, 20 روپے کا شربت کا گلاس, بیچنے والا کہتا ہے اللہ کی قسم میں نے سکرین نہیں ڈالی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ تاجر جو اپنا سودا بیچتے وقت بار بار قسمیں اٹھائے, قیامت کے دن اللہ اس کی طرف بھی نگاہ اٹھا کے دیکھنا گوارا ہی نہیں کرے گا. اس کا سودا بغیر قسم کے بکتا ہے. عشق نبی سے ملتے ہیں جنت کے راستے, اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. آ جاؤ طریقہ نبوی اپناؤ. خدا کی قسم آج گنبد خضرا کا مکی گنبد خضرا کی کھڑکی میں سے جھانک رہا ہے کہ میں جب بھی پاکستان کی طرف منہ کرتا ہوں مجھے گناہوں کی بدبو آتی ہے. کون سا وہ دن آئے گا جب پاکستان کی طرف منہ کروں گا مجھے سنتوں کے زندہ کرنے کی خوشبو آ جائے گی. آج میرے عزیزو ارادہ کرو, اللہ نے یہ چہرہ دیا, اللہ نے سر دیا, ٹوپی پہنتے ہو, پگڑی باندھتے ہو, یہ تھوڑی کے نیچے کا حصہ دیا, یہ خدا کی قسم صاف رکھنے کے لیے نہیں, خالی رکھنے کے لیے نہیں, سنت رکھنے کے لیے دیا. اتنی بڑی عقل کی بات میرے عزیزو آپ حضرات کے سامنے کر کے جا رہا ہوں. ان بالوں میں اور ان بالوں میں 3 انچ کا فرق کوئی نہیں, لیکن ان بالوں کو میرے عزیزوں نہ دو جوہیں پڑ جاتی ہیں. ان بالوں کو جیسا مرضی رکھو, سنت کی برکت سے جوں لیک اس کے قریب نہیں آتی ہے تو بال ہی جب مرضی گریل کے دیکھ لو, خدا پاک کی قسم بدبو ان بالوں سے نہیں آتی ہے. سر میں یوں کر کے انگلی کرے گا اور یار کئی دن ہو گئے نہایا نہیں, یوں کر کے انگلی دے, خدا کی قسم تجھے سنت کی خوشبو نظر آئے گی. رکھ کے دیکھو تو صحیح, رکھ کے دیکھو تو صحیح. یہ ہماری پہچان ہے, میدان معاشر میں کھڑے ہونے کی دیر ہے. خدا کی قسم جیسے بچے کھیل رہے ہوں, ان بچوں کے جرمٹ میں سے باپ اپنا بچہ اٹھا کر ہاتھ پکڑ کے لے جاتا ہے. قیامت کے دن تیرے میرے جیسے گناہگار کھڑے ہوں گے, داڑھی والے کو پہچان کر کبھی والا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے. بتاؤ کوئی انشاءاللہ میں کھڑا نہیں کرتا, ہاتھ نہیں اٹھاتا. آج جس کا من چاہے, میں نے زبیر بھی شاید بات کی, حاملین عرش کے پاس سے حضور معراج کی رات گزرے. وہ حاملین عرش جنہوں نے اللہ کے ستون کو پکڑ کے الذین یحملون العرش ومن حولہ, حاملین عرش 8 ہیں, اللہ کے 8 ستون کے تو ہے. حضور فرماتے ہیں جب میری سواری جب میں ان کے پاس سے گزرا تو حاملین عرش نے مجھے یوں دیکھا اور میرے چہرے پہ داڑھی کو دیکھا اور اللہ کے عرش کی طرف اشارہ, اتنا پاک ہے جس نے ان کے چہرے کو آج اپنے چہرے پہ داڑھی پہ یوں کر کے ہاتھ پھیرو جیسے پمفلٹ لگانے والے کو سلام آیا, داڑھی سجانے والے کو بھی ایسے سلام آئے گا. ہے کوئی ارادہ کرتا ہے داڑھی رکھنے کا انشاءاللہ؟ جو رکھے ذرا اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر کے بتائے انشاءاللہ رکھو گا داڑھی, بڑی داڑھی سنت کے مطابق کرو گے انشاءاللہ تعالی. اور 5 وقت کی نماز ختم نبوت اور تحفظ ناموس صحابہ کے چوکیدار بننے کے لیے, اپنی اولادوں کو بھی ان کا نوکر بنانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ تعالی. ان تمام کانفرنسوں میں مال اور جان کے ساتھ شمولیت کرو گے میرے بھائیوں. اللہ پاک ہمارے اس عمل کو کامش کو قبول فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.